أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إلى آخر هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ. کہیں نا تڑپ کے سبحان اللہ. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ. مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ. یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. بآواز بلند پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری گردنوں کے حقیقی مالک ہند الولی عطا رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں شہنشاہ ہندوستاں عطا رسول نائب فی الرسول فی الہند سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری مولا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے امام کا قصیدہ یوں پڑھا: شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض. عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض. حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر. حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. یزید آج بھی لوگ بنتے ہیں کوشش سے. حسین خود نہیں بنتے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. آج میری تقریر کا عنوان: ہر زمانے میں اہل بیت اطہار کو ستایا گیا، اہل بیت اطہار پر ظلم و جبر کیا گیا،
اور اہل بیت اطہار کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اسی کے ضمن میں نے اپنی گفتگو کا عنوان یہ منتخب کیا، اہل بیت اطہار کی محبت آسان شے نہیں ہے۔ محبت اہل بیت بہت کٹھن امتحان لیتی ہے، محبت اہل بیت بہت آزماتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت بھی آزمائے گئے، ان کے چاہنے والے بھی بہت آزمائے گئے، آج بھی اہل بیت آزمائے جا رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا اور جو میرا عنوان میں نے منتخب کیا، اس کے سلسلے میں دو شعر مولا امام عالی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس امید سے آپ سب مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے اور اپنی دلوں کو مولا امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے پورے خاندان کی محبت کو دل میں بسا کر کے جائیں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ آپ میری پوری تقریر نہ بھی سمجھیں کوئی بات نہیں، یہ اگر دو مصرے آپ سمجھ لیے تو میرا کھڑا ہونا کامیاب، آپ کا جمع ہونا کامیاب، ذکر تاجدار کربلا کامیاب۔ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا۔ علی والا سولی چڑھ کر کے علی علی کہتا ہے، علی والا زیر خنجر بھی علی علی کرتا ہے، علی والا جو ہے وہ طاقتوں سے نہیں ڈرتا، جہاں بھی رہتا ہے علی علی کرتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جب قلندر علی علی کرتا ہے تو دنیا کے خزانے اس کے قدموں کے اندر رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا ہم علی، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ دو جہاں کا قلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، دو جگہ کا قلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة تحب وترضى بأن تصلوا عليه، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کی
سورہ احزاب آیت نمبر 57 میرا اللہ فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو، رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت کے مستحق قرار دیے گئے۔ وہ دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث رسول کا حدیث رسول پڑھ رہا ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ من احب حسین فقد احبنی ومن ابغضنی فقد ابغضنی، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے حسین سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے اللہ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ سے دشمنی رکھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمہیدی طور پر چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام میں ذکر تاجدار کربلا، داستان کربلا، معرکہ کربلا، صانع کربلا کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، مولا امام حسین کی شجاعت کا، بہادری کا، آپ کے صبر کا، آپ کے عزم کا، آپ کی جو ہے وہ ثابت قدمی کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے تاکہ دنیا کے سامنے یہ آشکار ہو جائے کہ مولا امام حسین کس ذات کا نام ہے، کس عزم کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں آپ تمام کے گوش گزار کے بات رکھنا چاہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ کا دوبارہ مطالعہ کرے، وہ تاریخ کو دوبارہ پڑھے، اور پڑھ کر کے وہ کسی نتیجے پر یقیناً پہنچ جائیں گے، بس شرط ہے وہ تاریخ کو حقیقت کی نگاہوں سے پڑھیں، وہ تاریخ کو محبت اہل بیت میں ڈوب کر کے پڑھے۔ اگر وہ اہل بیت کی دشمنی میں تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیشہ انہیں یزید جو ہے وہ حق نظر آئے گا، مولا حسین جو ہے معاذ اللہ انہیں باطل نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، ذرا دیکھیں آج واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سنیں، واقعہ کربلا، معرکہ کربلا یہ کسی جنگ کا نام نہیں ہے، یہ صرف ایک لڑائی نہیں ہے۔ معرکہ کربلا دو سوچوں کا نام ہے۔ معرکہ کربلا میں، کربلا کی زمین پر دو سوچ ٹکرا رہی ہے، دو سوچوں کا ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک سوچ تھی جس کا کہنا یہ تھا طاقت ہی حق ہے، ایک سوچ تھی جو یہ کہتی تھی طاقت ہی حق ہے، دراصل میں جو کہتی تھی طاقت حق ہے وہ یزیدیت تھی۔ اور ایک سوچ تھی جسے فکر حسین کہتے ہیں، جسے مولا امام حسین کی زندگی کہا جا سکتا ہے۔ مولا امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یہ تاریخ رقم کی، تم کہتے ہو طاقت ہی حق ہے، سنو سنو، میں کہتا ہوں طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، طاقت کی کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آؤ، رسول اللہ کا شہزادہ کہتا ہے حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے، اس لیے کہ جہاں حق ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ان کے پیچھے کتنا بڑا لشکر جرار ہے۔ حق جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب طاقت آتی ہے، حق جب طاقت آتی ہے تو اپنے پیچھے ایک لشکر جرار لے کر آتی ہے۔ جب حق آتا ہے تو تنے تنہا آتا ہے، جب حق آتا ہے تو تنے تنہا جو ہے اللہ کی ذات پر جو ہے اپنی امیدوں کو وابستہ کر کے آتا ہے۔ یہ مقصد حسین، یہ ذکر حسین، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ
یہ حق طاقت نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ طاقت ہی حق ہے. مولا حسین نے کہا سنو طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی در اصل طاقت ہے. اس لیے کہ جو کہتے ہیں طاقت ہی حق ہے انہوں نے اپنی بات تلواروں کے زور پر منوانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, لوگوں سے بیعت تلواروں کی زور پر کرتے ہیں, لیکن عزیزان محترم ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, انہیں حقانیت کا جز بھی نصیب نہیں ہوتا. لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم جو حقانیت کو لے کر کے آتے ہیں, مولا حسین نے بتا دیا لوگوں حق ہی طاقت ہے جنہوں نے کرب و بلا کے تب صحرا میں اپنی جانیں اس اسلام کی آبیاری کے خاطر اللہ کے لیے دین محمدی پر قربان کر دی. مارنے والوں کو کوئی پوچھتا نہیں, لیکن حقانیت کی صداقت کی راہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا آج ہر مسجد و محراب میں ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ نغمے گنگنائے جا رہے ہیں. عزیزان محترم آئے تاریخ کے ابواب کو ہم الٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ اہل بیت رسول اللہ کی جو دشمنی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے, اہل بیت رسول اللہ کی دشمنی جو ہمیں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو نظر آتی ہے, یہ دشمنی صرف یہیں پر نظر نہیں آتی بلکہ تاریخ کے ابواب کو اٹھا کر کے دیکھیں, روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جو ہے ہمیشہ حق جو ہے ڈٹ کر کے کھڑا رہا باطل کے آگے, ہمیشہ حق کھڑا رہا باطل کے آگے. جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل کی پہچان ہوتی ہے, جب حق کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹے کا جھوٹ جو ہے لوگوں پر آیا ہوتا ہے. مجھے بتائے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کو کون پہچانتا, فرعون نہ ہوتا موسیٰ کی جو ہے شان جلالیت کا لوگوں کو کیسے پتا چلتا, نمرود نہ ہوتا ابراہیم کی خلت کا اندازہ کون لگا سکتا. دیکھیں نمرود ہے, نمرود ایک خدا کی خدائی کا منکر ہو کر وہ خود کہتا ہے انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی. شہر بابل کو اٹھا کر کے دیکھیں نمرود کے مقابلے میں تنے تنہا اللہ کے خلیل جناب ابراہیم نکل پڑے علم توحید کو بلند کرنے کے لیے. لیکن دنیا گواہ ہے اس نمرود کی جو ہے وہ قبر کا بھی کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. لیکن جو تنے تنہا جناب ابراہیم توحید کے پرتو علم بن کر کے جب آپ تنے تنہا میدان میں اتر آئے, پورا ابابیل شہر جو ہے جناب ابراہیم کو مٹانے پر آمادہ ہے, آج جلائی جا رہی ہے. لوگ جو ہے منتیں مانگ مانگ کر کے نارے نمرود میں لکڑیاں ڈال رہے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا, ان کا مشن کیا تھا, صرف اور صرف یہ جو ہمیں ہمارے خدا نمرود کے اور دیگر جھوٹے خداؤں کو جس نے درہم برہم کر دیا اس شخص کو جو ہے اس دنیا سے مٹا دیا جائے, اس شخص کو مٹا دیا جائے. جب آگ بلند ہونے لگی, اس قدر آگ بڑھ گئی کہ نارے نمروز میں جلنے والی آگ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی. جب اس شان کی, جب اس قدر جو ہے آگ نے جو ہے اس سے شعاعیں نکلنے لگی تو اللہ اکبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا جا رہا تھا دنیا سمجھ رہی تھی اب حق مٹ جائے گا, اب ابراہیم ختم ہو جائیں گے, اب ابراہیم جو ہے ان کا قصہ پاری نہ ہوگا. لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم تاریخ گواہ ہے, قرآن شاہد ہے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے, جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر, جو آگ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے لگی تھی اور جناب ابراہیم علم توحید بلند کرنے کے لیے میدان میں تنے تنہا نہتا پورے ملک کے آگے کھڑے ہو گئے, اللہ نے ان کی محنتوں کا انعام اس انداز میں دیا. آگ میں جب پہنچ رہے ہیں حکم الہی ہوا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. تو عزیزان محترم پتہ چلا
ہوگا. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے بھی حق کو مٹانا چاہیں گی لیکن حق کبھی مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ نمرود کا نہ وہ دین رہا، نہ وہ مذہب رہا، نہ وہ خدا رہے، لیکن ایک خدا کی توحید کا جناب ابراہیم نے جو ڈنکا پیٹا تھا، آج بھی اس کے نغمے ہر زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے طرز میں آج بھی ہر زبان پر جاری و ساری ہے. عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی یہی ہے. اس کے بعد آئے مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کا زمانہ ہے. اگر مصطفیٰ کی زمانے کو آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کوئی ظلم ایسا نہیں جو میرے نبی پر نہ کیا گیا ہو، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو میرے نبی کو نہ دی گئی ہو. جب میرے مصطفیٰ راستے پر گزرتے ہیں، یہی کفار مکہ، یہی مکے کے بڑے بڑے گنڈے، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، جسے دنیا ابو لہب کہتی ہے، جسے دنیا عتبہ شیبہ اور دیگر ناموں سے دنیا یاد کرتی ہے، میرے مصطفیٰ حرم مکہ میں، حرم کعبہ میں سجدے میں ہے. یہی کفار جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کے گلے میں کبھی چادر ڈال کر کے جو ہے میرے مصطفیٰ کے گلے کو گھوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میرے مصطفیٰ حرم کعبہ کے سامنے صحن حرم میں جب سجدہ ریز ہے تو اللہ اکبر اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے مصطفیٰ کی پشت پر ڈالا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر طائف کی وادی ہمارے سامنے ہے. میرے مصطفیٰ کو طائف کی وادی کے اندر اتنے پتھر برسائے گئے، اتنا ظلم میرے نبی پر کیا گیا کہ اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کا جسم اطہر، میرے مصطفیٰ کا جسم نازنین جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا. حتیٰ کہ جو ہے اللہ اکبر صحابہ سمجھ بیٹھے کہ میرے مصطفیٰ شہید ہو گئے. لیکن عزیزان محترم ذرا دیکھیں، ان کا وہ ظلم ختم ہو گیا، ان کی وہ ظلم کی تمام تر داستانیں ختم ہو گئی جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو انہوں نے حد کر دی ہے، اب تو انہوں نے حد پار کر دی ہے، اب آپ کا حق ہے ان کے لیے آپ دعائے ضرب فرمائیں، ان کے لیے آپ دعائے بد فرمائیں. میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کے حضور. صحابہ سمجھ گئے اب مکے کے تمام کفار ہلاک ہو جائیں گے، مکے کے تمام جو ہے وہ کفار و مشرکین ہلاک ہو جائیں گے. ایک فرشتہ آ کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں میں دو پہاڑیوں کو آپس میں ایسے ملا دوں یہ پوری مکی کی وادی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر وہ پس کر کے رہ جائے. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں. عزیزان محترم ذرا دیکھیں، میرے مصطفیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ جو آج مجھ پر ظلم کر رہے ہیں مولا انہیں ہدایت دے. کیا ہوا؟ یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی. یہ میرے مصطفیٰ کا، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. عزیزان محترم پتا چلا اگر مصطفیٰ کی ذات نہ ہوگی تو ابو لہب جیسے کو کون پہچانے گا، ابو جہل جیسے کو کون پہچانے گا، مکے کے کفاروں کو کون جانے گا. اللہ اکبر بڑھ کر کے کہو اگر عزم حسین دنیا کے سامنے نہ ہو، مقصد حسین دنیا کے سامنے نہ ہو تو پھر مولا حسین کو کون پہچانے گا، مولا حسین کی جو ہے عظمتوں کا ترانہ کون گنگنائے گا. تو ہر دور میں اللہ نے باطل کے مقابلے میں اپنا ایک نمائندہ جو ہے، اپنا ایک نمائندہ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں میرا مالک بھیجتا رہا. عزیزان محترم آپ دیکھیں جناب ابراہیم، فرعون جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کے لیے نمائندہ بن کر کے آئے ہیں، اور قوم مکہ، کفار مکہ اور عرب اور ساری دنیا کے لیے مصطفیٰ نمائندہ بن کر کے آئے ہیں. عزیزان محترم اب تک کی جتنی لڑائیاں تھی میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. اب تک اسلام میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہے ہر لڑائی کفر اور اسلام کے مابین تھی. ہر لڑائی، آپ بدر کو دیکھ لیں، آپ احد کو دیکھ لیں، آپ حنین کو دیکھ لیں، آپ تبوک کو دیکھ لیں، آپ یرموک کو دیکھ لیں، غزوہ خندق کو دیکھ لیں، غزوہ احزاب کو دیکھ لیں، جنگ خیبر کو آپ دیکھ لیں، جتنی جنگیں تھی ہر جنگ جو ہے ایک طرف اسلام ہے ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے ایک طرف کفر ہے. لیکن کربلا وہ ایسا معرکہ ہے جہاں پر دونوں طرف
اللہ اکبر، ایک طرف نواز رسول ہے، ایک طرف شہزادہ رسول ہے، ایک طرف اہل بیت رسول اللہ کا خاندان ہے، اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے، دوسری طرف فتویٰ دینے والے، دوسری طرف قرآن کے قاری، دوسری طرف صحابہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اب تک مقصد ہر جنگ کا یہی تھا کہ کفر مٹ جائے، حق کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا کرے۔ لیکن آج جو ہے اسلام کے نام پر جو ہے اللہ اکبر شہزادہ مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے کربلا کا معرکہ سجایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو قلندر لاہور علامہ اقبال نے معرکہ کربلا کو پڑھا، پڑھ کر کے کہا عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر کٹا شبیر کا نعرہ تکبیر کے ساتھ، سر کٹا شبیر کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں، میں آپ کی توجہ اب دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے جو چند باتیں کہی، اب تک ہمیشہ حق کے آگے باطل آتا رہا، لیکن رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی کا پورا خاکہ ہمارے سامنے موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک خاندان ہے بنو امیہ، ایک خاندان ہے بنو ہاشم۔ اللہ اکبر، تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھے، بنو ہاشم ہمیشہ اللہ کی سربلند، اللہ کے کلمہ حق کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی کے مد مقابل بنو امیہ جو ہے ہمیشہ ان کو حکومت کی لالچ رہی، انہیں جو ہے وہ خلافت کی لالچ رہی، ہمیشہ یہ جو ہے لوگوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے رہے۔ میں نے بنو امیہ کی تاریخ میں نے جتنی میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھا، میں پوری بنو امیہ کی تاریخ کو کھنگالا۔ بنو امیہ میں صرف دو ہستیاں ہیں جو بڑی پاک اور مقدس ہیں، دو ہستیاں ہیں جو بڑی پاکیزہ ہیں، باقی جتنے بنو امیہ کے افراد کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا۔ میں یہ بھی بتاؤں آخر وہ کون دو نفوس قدسیہ ہیں جو بنو امیہ کے پاک ہیں؟ ان میں ایک ذات سرکار سیدنا مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور دوسری ذات جناب جناب عمر ابن عبدالعزیز کی ذات ہے۔ یہ دو ہستیاں جو ہے بنو امیہ کے اندر بڑی پاک رہیں۔ لیکن عزیزان محترم ذرا دیکھیں، تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے پڑھیں، اہل بیت رسول اللہ کو کوئی موڑ ایسا نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی دور ایسا نہیں جس میں رسول اللہ کے گھر کو، گھر والوں کو نہ ستایا گیا ہو، جس میں رسول کائنات علیہ السلام کی اہل خانہ کو، اہل بیت کو نہ ستایا گیا ہو۔ اور اسلام کا پہلا میں بات آپ کے سامنے رکھوں، جب میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، یہی اللہ اکبر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، دیگر تمام مکے کے بڑے بڑے سرداران نے مل کر کے دار الندوہ ایک علاقہ ہے مکے کی وادیوں کے اندر، وہاں بیٹھ کر کے رسول کائنات علیہ السلام کے اہل خانہ پر ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی گئی، وہ داستان لکھی گئی۔ آج جب اس داستان کو پڑھا جاتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی قربانیوں کو بالکل جو ہے وہ فراموش کر دیا، اپنے نبی کی قربانیوں کو نہ پہچانا۔ اللہ اکبر، جب میرے مصطفیٰ نے دعوت دین کا جب پرچم بلند کیا تو مکے کے کفار نے کہا اے محمد آپ اس دین کو چھوڑ دیں، آپ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں، آپ جس خاتون کی طرف اشارہ کریں گے ہم اس خاتون کو آپ کے جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دے دیں گے، آپ جتنا مال چاہیں گے ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، بس اتنا کریں آپ اپنے دین کی دعوت کو، جو دین آپ پر نازل ہوا ہے اس دین کا پرچار چھوڑ دیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میری جان بھی چلی جائے گی میں علیہ کلمت الحق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں زندگی کی آخری سانس تک جو ہے لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، ایک خدا کی طرف بلاتا رہوں گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مکے کے سرداروں نے یہ معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ اللہ اکبر، آج امت نے اس ایگریمنٹ کو، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی اس قربانی کو آج فراموش کر دیا گیا کہ اللہ اکبر، مکے کی
تمام بڑے بڑے کفار سرداروں نے مل کر کے اللہ اکبر ایک ایگریمنٹ کیا، محمد اور ان کے تمام اہل بیت کا، ان کے تمام گھر والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ مسلمانوں آپ سمجھتے ہیں بائیکاٹ کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مکے کے عرب کے ریگستان کے اندر بائیکاٹ کا سامنا کرنا کہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کے آبیاری کے لیے باقاعدہ مکے کے بڑے بڑے کفار نے جو ہے ایک ایگریمنٹ بنایا اور بنا کر کے مکے کی کعبے کی دیوار پر لگایا گیا، خبردار جو محمد اور آل محمد کے ساتھ جو دوستی رکھے گا ہم اس سے دوستی توڑ لیں گے، جو انہیں کھانا دے گا ہم اسے شہر سے باہر نکال دیں گے، جو انہیں کوئی سامان بیچے گا ہم اس کے ساتھ تجارت کو ختم کر دیں گے۔ اتنا سخت ایگریمنٹ کیا گیا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی انہیں کھانا پانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی انہیں جو ہے ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا، کوئی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ذرا اندازہ لگائیں اس تاریخ کے اندر شیب ابی طالب کی گھاٹی اس کے نام سے ایک باپ باندھا گیا۔ مسلمانوں میں یہ کیوں عنوان آپ کو سنا رہا ہوں؟ صرف مقصد یہ ہے تاکہ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم جو ہے میدان میں کھڑے ہو کر کے یا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد کے نعرے لگانا تو آسان ہے، لیکن مولا حسین کے راستے پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ مولا حسین کا جو اللہ اکبر راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ محبت اہل بیت یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، محبت اہل بیت، محبت مولا کائنات یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں، یہ کوئی واویلا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیمت ہے، یہ جان کا خون مانگتی ہے، یہ وقت کا امتحان چاہتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، آگے ہم سنیں گے آخر محبان اہل بیت نے کس انداز میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوڑا۔ تو اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا شیب ابی طالب کی جو ایگریمنٹ ہوا، جو میرے مصطفیٰ کا اور ان کے گھر والوں کا جو سوشل بائیکاٹ ہوا، میرے مصطفیٰ کو مکے کی گلیوں سے نکال کر کے مکے کی دو پہاڑیوں کے اندر جو ہے وہ لا کر کے رکھا گیا۔ دو پہاڑیاں ہیں، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔ اس بار سفر مکہ پر میں جب تھا تو اس وادی کو، اس گھاٹی کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم ذرا دیکھیں، آج بھی جب اتنی ترقی کے بعد 1450-1500 سال کے بعد آج بھی وہ گھاٹیاں اتنی بھیانک ہے کہ مکے کی پہاڑی پر کوئی چل نہیں سکتا، کوئی رہ نہیں سکتا۔ آج دھوپ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مکے کے جو ہے وہ صاف راستوں پر کوئی چلتے ہوئے جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، میرے مصطفیٰ نے اس دین کی خاطر ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 3 سال تک میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نہ کوئی کھانا دیتا تھا، نہ کوئی پانی دیتا تھا۔ ایگریمنٹ کیا تھا؟ وہ چاہے جتنا بھی مال تمہیں دے، ہرگز ہم نے نہ کوئی انہیں مال بیچے گا بھی نہیں، انہیں کوئی خرید و فروخت، جب وہ کچھ بیچنا چاہے ان سے بھی کوئی خریدے گا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز آ نہیں رہی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں رہے گا تو کتنی تکلیف اور کتنی مشکلات سے اس خاندان کو گزرنا ہوگا۔ میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ 3 سال جو شیب ابی طالب کا زمانہ رہا رسول اللہ کے گھر والوں پر، یہ اتنا کٹھن تھا، یہ اتنا سخت تھا، یہ اتنا جو ہے وہ رسول کائنات علیہ السلام کے لیے امتحان والا تھا کہ اللہ اکبر، ان 3 سالوں کے اندر رات کی تاریکی میں رسول کائنات علیہ السلام کے گھر کے بچے کے پاؤں میں اگر کوئی چیز نرم لگ جاتی تو وہ اٹھا کر کے کھا لیتے، وہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے۔ کہا جاتا ہے کئی دنوں تک میرے مصطفیٰ نے جو ہے وہ گھاس کو ابال کر کے آپ اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے رہے۔ اتنا سخت میرے مصطفیٰ کا امتحان لیا۔ آج امت کو چاند کے 2 ٹکڑے تو یاد رہ گئے، سورج کا پلٹنا تو یاد رہ گیا۔ اس دین کی خاطر، اس عنوان کی خاطر، اس پیغام کی خاطر میرے مصطفیٰ ہی نے نہیں بلکہ آپ کے اہل خانہ نے بھی کتنی تکالیف کو سہا، کتنی مصیبتوں کو سہا، کتنی جو ہے
یہ وہی مکہ کے کفار ہے. جب میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے خدیجہ اگر میرے پاس مال ہوتا، خدیجہ میرے پاس مال ہوتا تو میں مکے کے ہر غریب کی غربت کو ختم کر دیتا. اما خدیجۃ الکبریٰ نے مال کا انبار لگا دیا. میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا جسے جتنا مال چاہے لے کر کے جاؤ، جسے جتنا مال چاہے لے کر کے جاؤ. عزیزان محترم، یہی مکہ والے جو سیدہ خدیجہ کے خزانے سے مال لیتے رہے، جب شیب ابی طالب کی بات آئی تو مصطفیٰ کا ایسا بائیکاٹ کیا گیا. مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے اہل خانہ کا ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ اللہ اکبر، جو روح کو تڑپا دیتا ہے. تو عزیزان محترم آپ آگے بڑھے. اتنا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کو ہر قدم قدم پر جو ہے حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ تکالیف سے دو چار کیا گیا. یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں میرے مصطفیٰ پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. حجۃ الوداع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم جو ہے اہل بیت رسول اس وقت جو ہے پوری دنیا سے 1.25 لاکھ جو ہے حجاج، 1.25 لاکھ صحابہ، 1,50,000 سے زائد صحابہ جو ہے 1,25,000 سے زائد صحابہ حج کرنے کے لیے آئے. ان کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو، انی ترکتکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. خبردار انہیں کبھی نہ چھوڑنا. اگر تم ان کے ساتھ، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. عزیزان محترم، وہی حجۃ الوداع کا خطبہ سننے والے کئی افراد وہاں پر موجود تھے جنہوں نے بعد میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جن کی اولاد نے اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے کو تاراج کر دیا، جس نے اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے کو تخت و تاراج کیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے ہر زمانے میں امت کو ڈراتے رہے. لوگوں میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اتنا ڈرانے کے بعد بھی، اتنا بتانے کے بعد بھی، اتنی مصیبتوں اور اتنی نصیحتوں کے بعد بھی اس امت نے کیا کیا، اس امت نے کیا کیا. ذرا دیکھیں، مولائے کائنات کا زمانہ ہے، مولائے کائنات کا زمانہ ہے. یہی بنو امیہ جب تک جو ہے جناب ہاشم تھے، ان کے مد مقابل جناب ہاشم حضور علیہ السلام کے چھٹے دادا ہیں. یہ حضور کے دادا ہیں، اسی لیے آپ کے دادا کی نسبت سے بنو ہاشم آل ہاشم کہلاتی ہے. رسول اللہ کا گھرانہ آل ہاشم اسی لیے کہلاتا ہے کہ آپ جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی آپ نسل سے ہیں. جب جناب ہاشم تھے تو ان کے مقابلے میں امیہ تھا، ہمیشہ لڑتا رہا، ان کے حقوق کو پامال کرتا رہا. اس کے بعد جناب عبد المطلب آپ کے دادا ہیں. جب جناب عبد المطلب تھے تو ان کے بعد جو ہے حرب جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل رہا. جب میرے مصطفیٰ نے جب اپنے زمانے کے اندر، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے جب امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا، مکے کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، تو اسی حرب کے بیٹے ابو سفیان تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے. انہوں نے رسول اللہ کو کم نہیں ستایا، انہوں نے رسول کائنات علیہ السلام کو کم تکلیف نہیں دی. یہ بنو امیہ کی پوری تاریخ ہے، یہ بنو امیہ کی پوری تاریخ ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں جنگ بدر کس کے پیسوں پر ہوئی، جنگ حنین کس کے پیسوں پر ہوئی، جنگ احد، ان تمام جنگوں میں فنڈنگ کرنے والے ابو سفیان ہے. یہ فنڈنگ کرنے والے ابو سفیان ہے. رسول کائنات علیہ السلام کا زمانہ مکمل ہوا، مولائے کائنات منصب خلافت پر ہے، مولائے کائنات منصب خلافت پر ہے. ابو سفیان کے بیٹے جناب امیر معاویہ ان کے مد مقابل ہے. جنگ جمل ہمارے سامنے ہے، جنگ صفین ہمارے سامنے ہے. عزیزان محترم، آقا کونین علیہ السلام کی وہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر روح کانپ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ ایک مقام پر جناب یاسر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں اے یاسر، اے عمار ابن یاسر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اے عمار ابن، آپ اندازہ لگائیں حضرت عمار ابن یاسر کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت
کیا ہوگی جب مدینہ منورہ کی جب مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی ہیں, بڑی عمر کے, یہ وہی عمار ابن یاسر ہیں اسلام کے سب سے پہلے شہید. جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے والد بزرگوار ہیں. جناب بی بی سمیہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں. ان کی گھرانے کی شان یہ ہے انہوں نے اسلام پر اپنی جو ہے ماں باپ کو قربان کر دیا. عزیزان محترم, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں. جناب عمار 2 پتھر اٹھا کر کے لائے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا, دیکھ کر کے کہا اے عمار میرے ماں باپ تجھ پر قربان. عمار میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تجھے میری امت کا ایک گروہ قتل کرے گا, تجھے شہید کرے گا. کیسا شہید کرے گا؟ تو انہیں حق کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ تو انہیں حق کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ تجھے جو ہے وہ غلط راہ کی طرف بلا رہے ہوں گے. اٹھاؤ تاریخ کو, اٹھاؤ سیرت کو اٹھا کر کے پڑھو, تاریخ طبری کو پڑھو, تاریخ ابن عساکر کو پڑھو, ابن اسیر کو پڑھو, سیر اعلام النبلاء کو پڑھو, آپ البدایہ والنہایہ کو اٹھا کر کے پڑھو. سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ساری کتابوں میں یہ لکھا گیا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مولائے کائنات کے جو ہے وہ لشکر میں تھے, مولائے کائنات کے ساتھ آپ جنگ میں شریک تھے, مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اب حدیث سنیں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الحق مع العلی, العلی مع الحق, ہمیشہ علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. کبھی بھی حق علی حق جو ہے علی سے دور نہیں ہوگا, علی حق سے دور نہیں ہوں گے, علی قرآن کے ساتھ. لوگوں سنو, جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا, جہاں علی ہوں گے وہاں حقیقت ہوگی, جہاں علی نہیں ہوں گے. اب جو ہے جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, جنگ نہروان ہے, ان تمام جنگوں کے حوالے سے میں نے آج سے 2 سال پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا. جب مولائے کائنات کے لشکر کے اندر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, جناب امیر معاویہ کے لشکر نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا. جب انہیں شہید کیا گیا تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ دیکھو ہم عمار کا سر لے آئے ہیں. جب مولائے کائنات نے, جب یہ مولائے کائنات نے عمار ابن یاسر کی جب شہادت سنی تو مولا کا جسم لرز گیا. اللہ اکبر, حدیث رسول سامنے آ گئی. مولا کہتے ہیں کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ عمار تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, تمہیں حق کی طرف بلا رہے ہوں گے, اور انہیں جو ہے دوسرا گروہ باغی گروہ ہوگا. حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جو عمار ابن یاسر کو شہید کرنے والا گروہ ہوگا وہ گروہ باغی گروہ ہوگا, وہ گروہ جو ہے حقانیت سے دور ہوگا. تو عزیزان محترم, یہاں تک کی تاریخ ہم نے بارہا سنی. اب آئیں آپ دیکھیں جب حضرت سیدنا مولائے کائنات, اس کے بعد مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت وقوع پذیر ہوئی, تو اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ نے تخت خلافت سنبھالا. جب تک آپ تخت خلافت پر رہے ملک کے اندر, دنیا کے اندر امن جو ہے ظاہری طور پر امن قائم تھا. جس وقت حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا اس وقت جو ہے یزید پلید تخت نشین ہوا. جب وہ تخت نشین ہوا تو پھر وہی ادا, وہی جو روش بنو امیہ کی تھی اس نے پھر اسی کو اپنائے. جناب امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے مد مقابل پھر جناب امیر معاویہ کا وہی دوزخی, وہی جہنمی اور کافر بیٹا جسے دنیا یزید کہتی ہے, وہ مد مقابل میں آ کر رسول اللہ کے گھر کو تخت و تاراج کر دیا. عزیزان محترم, آپ نے محسوس کیا کہ بنو امیہ وہ خاندان ہے جس نے ہر زمانے میں اہل بیت رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیے. یہ تاریخ کی حقانیت ہے, یہ تاریخ کی شواہد ہے, اسے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. عزیزان محترم, ذرا دیکھیں یہ امت کی ستم ظرفی ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا
الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آج اس امت نے دیکھیں وہی روش جو بنو امیہ نے اپنائی تھی، آج اس امت کی ایک بڑی تعداد ہے، بدقسمتی کے ساتھ آج امت کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ یزید تو شہزادہ تھا، یزید تو فلاں تھا، یزید تو حق پر تھا۔ اللہ اکبر! مسلمانوں ذرا دیکھو یہ کیسے مسلمان ہے جو مولا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کو یزید کے مد مقابل جو ہے لا کر حق اور صداقت کا پلڑا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کی اس آیے کریمہ کی روشنی میں علماء کرام، مفتیان کرام، بڑے بڑے ائمہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی نالین کی بے ادبی کی، توجہ کریں، جس نے میرے مصطفیٰ کے نالین کی، نالین کسے کہتے ہیں؟ رسول کائنات علیہ السلام کے جو جوتے ہیں، جوتے کہنا بھی ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، رسول کائنات علیہ السلام کے نالین جو ہے اس کی بے ادبی بھی کرنے والا کافر ہے۔ ائمہ کا فتویٰ ہے نالین مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے۔ مصطفیٰ کے لباس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ حضور کا کپڑا گندا ہو گیا تو بھی اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ یہ عظمت رسول ہے، یہ مقام رسول ہے، یہ احترام رسول ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعظیم رسول کے حوالے سے جو ان کے فتاوی موجود ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امت نے نالین مصطفیٰ کی تو قدر کی، امت نے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی، زمانے کی، ان کے دور کی مٹی کی، ان کے دور کے پتھروں کو تو اپنے آنکھوں میں، اپنے دل پر، اپنے سر پر بسانے کی کوشش کی۔ جو رسول اللہ کے شہزادے تھے، جو رسول اللہ کا گھرانہ تھا، ان کے ساتھ امت نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو ہے بنو امیہ نے کیا کیا، اسے تاریخ جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث رسول کے نص سے بڑے بڑے کبار ائمہ، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جب مولا حسین کے قتل کے حوالے سے یزید کو کٹھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یزید کی حمایت میں، یزید کی جو ہے وہ تائید میں بڑی بڑی تحقیق پیش کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں نکال کر کے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین کا قتل جو ہے وہ حد کفر تک نہیں ہے، حسین کا قتل جو یزید نے کیا وہ حد کفر۔ اس پر بھی بہت زمانے میں، یہاں بڑے زمانوں سے اس پر بھی گفتگو چل رہی ہے۔ آج بھی یزید نوازوں نے یزید کی حمایت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آئے میں اہل سنت کا دو ٹوک موقف آپ کے سامنے رکھوں۔ جس وقت یزید نے مولا امام حسین کے قتل کا حکم دیا، مولا امام حسین کے قتل کا حکم دیا، اسی وقت وہ کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہوا؟ اب دلیل سنیں۔ شہادت حسین کو، شہادت حسین کو، قتل حسین کو نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرے تو وہ قاتل ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ وہ قاتل ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اسی کو دلیل بنا کر کے یزید کے ایمان کی اور اللہ اکبر یہ نام نہاد اہل حدیث دور حاضر کے یزید نواز، یہ تو یزید کا بہت بڑا حاجی، بہت بڑا قاری، بہت بڑا عامل، بہت بڑا متقی، بہت بڑا پرہیزگار، ان کی پرہیزگاری پر لعنت، ان کی نمازوں پر لعنت، جس نے خون رسول سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا یہاں قتل حسین کو عام انسانوں کے قتل سے نہ دیکھا جائے، قتل حسین کو عام انسانوں کی قتل کی طرح نہ دیکھا جائے۔ یہاں بات قتل حسین کی نہیں بلکہ وہ اذیت جو رسول اللہ کو قتل حسین سے پہنچی، یہاں بات اس کی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں رسول کائنات علیہ السلام
کی نعلین کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے، تو پھر رسول اللہ کے شہزادے کو قتل کا حکم دے کر رسول اللہ کی دل کو، رسول اللہ کے جو ہے وجود کو جو ہے وہ اللہ اکبر ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کیسے کافر نہیں ہے؟ رسول اللہ کو اذیت دینے والا۔ میں نے گزشتہ سال 2 شہادتیں بیان کی تھی۔ مولا امام حسن کی شہادت سری شہادت ہے، مولا امام حسین کی شہادت جہری شہادت ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو تمام مرتبوں سے نوازا، نبیوں کے مراتب میں ایک مرتبہ شہادت بھی ہے۔ پوری گفتگو میں نے گزشتہ سال کی تھی، بس اشارتاً عرض کرو سنیں مولا امام حسن کی شہادت۔ رسول در اصل میں مولا امام حسن کی شہادت در اصل میں یہ رسول اللہ کی سری شہادت ہے۔ اس لیے کہ بعض انبیاء ہم کہتے ہیں نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہتے ہیں نا، بڑی شان سے کہتے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے ہر مرتبہ مانتے ہیں نا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو جو جو مراتب عطا کیے الگ الگ، تنہا و مصطفیٰ میں سارے مراتب جمع کر دیے گئے۔ شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو شہادت ہے۔ نبوت کے بعد اب اگر کوئی دنیا میں کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام کو ان کی امت نے شہید کیا، ہمارے نبی شہادت کے اعتبار سے تمہارے نبی سے افضل، تو ہمارے نبی تو شہادت کے اعتبار سے تمہارے نبی سے افضل ہیں، اگر کوئی کہہ سکتا تھا نا تو سنے میرے مصطفیٰ نے کہا میرا حسن سینے تک میرا مشابہ ہے، وہاں سے لے کر سینے سے لے کر پاؤں تک میرا حسین میری شبیہ ہے، میرا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ رسول کائنات علیہ السلام کی شہادت ہوتی تو دنیا قائم رہ ہی نہیں سکتی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شہادت جو ہے جس طرح رسول اللہ کا سایہ ان کے شہزادوں میں منتقل کیا گیا، اسی طرح رسول اللہ کی شہادت ان کے نواسوں کے ذریعے اس مقام کو پورا کیا گیا۔ دیکھیں ایک سری شہادت، ایک جہری شہادت، میرے مصطفیٰ کو مولا امام حسین کی سری شہادت کے ذریعے اس مقام پر فائز کیا گیا، اور مولا امام حسین کی جہری شہادت کے بدولت مولا حسین کے ذریعے مصطفیٰ کو ایک شہادت ایسی کہ اس کا راز اب تک نہیں کھلا کہ مولا حسین کو، مولا حسن مجتبیٰ کو کس نے زہر دیا، آج تک وہ راز نہیں کھل سکا۔ یہ اتنی چھپی ہوئی شہادت ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ کربلا چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ کس نے مولا حسین پر تلوار لگائی تھی، کس نے ضرب لگائی تھی، کس نے نیزہ مارا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ رسول کائنات علیہ السلام، یہ شہادت جو مولا حسین کی شہادت ہے، یہ در اصل نبی کی شہادت ہے، یہ نبی کی شہادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، یہ مقام مصطفیٰ کو وہاں تک لے جانا تھا، اس پر فائز کرنا تھا۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی رسول کائنات علیہ السلام کی نعلین کی بے ادبی کرے، رسول کائنات علیہ السلام کے کپڑوں کی بے ادبی کرے، حضور کے جو ہے وہ مبارک پسینے کی بے ادبی کرے، وہ کافر ہو جائے، جو رسول اللہ کے گھر کو تخت و تاراج کر دے، وہ کیسے مومن رہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے؟ وہ کیسے پھر بھی جو ہے مسلمان اور جنتی رہ سکتے ہیں؟ تو اپنے عقائد کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، میں نے اسی سال 2-3 باتیں کہی تھی۔ بنو امیہ نے 90 سال تک حدیثیں کڑوائی، حدیثیں لکھوائی گئی، اپنے منبروں پر اپنے خطیبوں کو بٹھا کر اہل بیت اطہار پر گالیاں اور ان پر لعنت بھجوائی گئی۔ رسول اللہ کے منبر پر مسجد نبوی میں اموی گورنروں نے مسجد نبوی میں علی پر لعنت بھیجی، اہل بیت پر لعنت بھیجی۔
یہ تاریخ کی ستم ضربی ہے۔ عزیزان محترم، آج جو ہے عاشورہ کے حوالے سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں گا۔ ابھی ہم تمہید میں چل رہے ہیں، ابھی میری گفتگو کا جو کما حق ہو، جو میں نے آپ کو سنانے کے لیے جو مواد میرے دامن میں ہے، وہ ابھی میں نے شروع نہیں کیا۔ آج امت کو یہ بتایا گیا کہ عاشورے کا دن کتنا مقدس دن ہے، عاشورے کا دن کتنا بابرکت دن ہے۔ اس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کنارے لگی، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، جناب ایوب کو صحت یابی ملی، جناب موسیٰ کو اللہ اکبر وہ فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات ملی۔ اس لیے لوگوں اچھے کھانے پکاؤ، اچھے لباس پہنو، اچھے عمدہ جو ہے وہ اپنے دسترخوان کو فراغ کرو، دسترخوان کو اپنے جو ہے وہ عمدہ رکھو۔ عزیزان محترم، میں آپ تمام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب آدم کا، جناب عیسیٰ کا، جناب موسیٰ کا جو احوال ہے وہ ساری اپنی جگہ ہمارے لیے شریعت جناب آدم کی ہے یا جناب موسیٰ کی ہے یا جناب مصطفیٰ کی ہے؟ ہمارے لیے شریعت کس کی ہے؟ جناب مصطفیٰ کی ہے۔ تو مسلمانوں یہ نہ دیکھو جناب آدم کو عاشورے کے دن کیا ملا، جناب موسیٰ کو کیا ملا، یہ دیکھو عاشورے کے دن مصطفیٰ کس حالت میں تھے، کس حالت میں تھے یہ دیکھو۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ مصطفیٰ جس وقت ولادت ہوئی، رسول کائنات علیہ السلام کے آغوش میں مولا حسین کو دیا گیا، مصطفیٰ مولا حسین کو چوم رہے ہیں، اتنے میں جبریل آئے اور آ کر کے عرض کی اللہ اس بچے کی ولادت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اے رسول اللہ اس بچے کی ولادت کی مبارکبادی لیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بچے کی شہادت کی بشارت بھی سنیں۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں مقتل حسین جہاں حسین کی قتل گاہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے میں مٹی لا کر کے دے سکتا ہوں۔ احادیث ہے احادیث۔ رسول کائنات علیہ السلام نے جب فرمایا ہاں جبرائیل، تو سرکار جناب جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی مصطفیٰ کریم کے حوالے آپ کی بارگاہ میں دی گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اس مٹی کو ایک شیشے میں محفوظ کیا اور جناب ام سلمہ کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کے فرمایا اے ام سلمہ جب تک یہ مٹی خون نہ بن جائے تب تک میرا شہزادہ حسین سلامت ہے، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا شہزادہ، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر کربلا میں ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ جناب ام سلمہ کربلا کے وقت روئے زمین پر موجود تھی، آپ باحیات تھی۔ آپ نے عاشورے کے دن خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے بے چین و بے قرار کیوں ہیں؟ کہا اس وقت میں میرے حسین کی مقتل گاہ میں کربلا میں ہوں، اپنے شہزادوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ بنو امیہ کی سازش ہے جو اہل بیت رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی روایتیں گڑی گئی، طرح طرح کی حدیثوں کا نام دیا گیا۔ عزیزان محترم، امت کو ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ جب اہل بیت رسول اللہ کی جب مدح سرائی جو کما حقہ تھی، جب اہل بیت رسول کے چاہنے والوں نے جب وہ مناقب پڑھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، دنیا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ آپ کے سامنے رکھو۔ ذرا بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها ونور الابصار وضیائها صلاة و سلام دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا آئیں محبان اہل بیت کی بھی داستان سنیں گے، ذرا کہنا سبحان اللہ، ذرا کہنا تڑپ کے یا رسول اللہ، ذرا مولا حسین کو گواہ بنا کر نعرہ حیدری اور زور سے نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
اتنا آسان نہیں ہے خود کو حسینی کہنا. میں شیر پر داد چاہوں گا. اتنا آسان نہیں ہے خود کو حسینی کہنا. اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے خود کو حسینی کہنا. یہ وہ دعویٰ ہے جو شہ رگ کا لہو مانگتا. یہ وہ دعویٰ ہے جو شہ رگ کا لہو مانگتا. شہ رگ کسے کہتے ہیں؟ شہ رگ وہ ہے جہاں انسان کی جان بستی ہے. اگر انسان کا پورا جسم سلامت بھی رہے, وہ شہ رگ کاٹ دی جائے تو انسان مر جائے گا, انسان جی نہیں سکتا. اب ذرا دیکھیں, اب تک ہم نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی, زمانے نے اہل بیت کو کس طریقے سے ستایا, ہم نے وہ سنا. صرف اہل بیت کو نہیں ستایا, جس نے اہل بیت کا ساتھ دیا, جس نے اہل بیت کی حمایت کی, جس نے اہل بیت کا منقبت پڑھی, جس نے اہل بیت کے فضائل اور خصائص اور شمائل پڑھے, انہیں بھی بہت بے دردی کے ساتھ دنیا نے قتل کیا. ایک روایت سنیں, حضرت سیدنا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. کسی اہل دل نے کہا, اے مولا امام جعفر صادق, میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں, میں آپ سے زور سے میں آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. میرے مولا مسکرائے, مسکرا کر کے اسے دیکھا, دیکھ کر کے فرمایا, اچھا محبت کرتے ہو, اچھا محبت کرتے ہو تو اب امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ, اب تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ, اب مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ اتنا سخت اور اتنا کڑا امتحان لیتی ہے. جب بازار میں جب کوئی مٹکا خریدتا ہے, ٹھوک کر کے پٹک کر کے اسے بار بار جو ہے آگے سے پیچھے سے جو ہے اسے مار مار کر کے دیکھتا ہے یہ مٹکا پکا ہے یا نہیں, تو یہ اہل بیت بھی ویسے ہی ہے. محبت ہوئی, ذرا آزما کے دیکھیں, محبت ہو گئی ہے, ذرا میدان میں اترا, محبت ہو گئی ہے, آؤ میں تاریخ کے اندر ایسے محبان علی کی میں آپ کو داستان سناؤ جنہوں نے علی کی محبت میں جان کو جانے آفرین کے سپرد کیا. ابن مرجانہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں, ابن مرجانہ بدبخت ازلی ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہا ہے. کربلا کے بعد تقریر کے لیے کھڑا ہوا, پوری مسجد مسلمانوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. یہ وہ بات ہے جو آپ کو کوئی نہیں سناتا, جو آپ کو کوئی داستان, کیونکہ کوئی پڑھتا ہی نہیں, اس لیے کہ محبت اہل بیت کو ہم نے محرم کے اندر بند کر دیا ہے. سنو, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر دور میرے حسین کا ہے, ہر آن میرے حسین کی ہے, ہر گھڑی میرے حسین کی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں امت نے محبت اہل بیت کو فرض کفایہ سمجھ کر کنارے پر لگا دیا. سنو, یہ محبت اہل بیت فرض کفایہ نماز جنازہ کی طرح فرض کفایہ پڑھ لی, 1000 میں سے ایک نے بھی پڑھ لی, سب بری الذمہ ہوں گے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے, محبت اہل بیت فرض عین ہے. ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا, ایمان ہو ہی نہیں سکتا کا مکمل. کوفہ کی مسجد میں ابن مرجانہ نام یاد رکھیں, یہ وہی شخص ہے جس نے مولا حسین پر بڑے سخت جملے کہے تھے. ہم پڑھیں گے داستان کربلا, ہم پڑھیں گے, اپنے آقا کی خیرات لیں گے, ہم اپنے دامنوں کو بھر کر کے جائیں گے. ابن مرجانہ خطاب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں سنو, حسین کیا ہوا؟ حسین کا قتل ہو گیا. کیا ہوا؟ حسین مارا گیا. کیا ہوا؟ حسین نبی کا بیٹا تھا, نوح کا بیٹا بھی تو مارا گیا, نوح کا بیٹا بھی تو جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا. اتنا کہنا تھا جناب میثم تمار, عشق کی داستان سمجھنا ہو تو میثم کو پڑھو. میثم کو دنیا نے بھلایا, میثم تمار لاکھوں مسلمانوں کے بیچ تنے تنہا کھڑے ہوئے. ابن مرجانہ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور ڈال کر کے کہا, او حرام زادے,
میثم تمار کے کہا ہو حرام زادے نوح کا کافر بیٹا کہاں، رسول اللہ کا شہزادہ کہاں، تو کس کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے، نوح کا بیٹا کہاں، رسول اللہ کا شہزادہ کہاں، جس کے لیے نوازے، جس کے لیے نبی سجدے کو لمبا کرے، جس کے لیے آیتیں، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ پوری مسجد کے اندر جو ہے ایسا لگ رہا ہے تمام کوفیوں کو سانپ سونگھ گیا، لیکن وہ علی کا غلام تھا، وہ علی کا غلام تھا، وہ علی کی منقبت پڑھنے والا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا، جناب میثم نے نہیں دیکھا میرا کیا ہوگا۔ جب ابن مرجانہ کو اتنی سخت بات کہی تو ابن مرجانہ بول پڑا، میثم تیری زبان کھینچ لوں گا۔ کیا کہا؟ میثم تیری زبان کی، اتنا سننا تھا، میثم پکار اٹھے، والی آپ نے سچ کہا تھا۔ کیا کہا؟ علی آپ نے سچ کہا تھا، علی آپ نے، اللہ اکبر، جب جناب میثم تمار نے کہا نا علی آپ نے سچ کہا، اس ابن مرجانہ حرام زادہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی ماں نے جو ہے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا، اس کے نتیجے میں مرجانہ پیدا ہوا۔ ابن مرجانہ، یہ اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، کسی مرد نے اسے اپنے باپ کے طور پر اپنا نام بھی نہیں دیا، یہ وہ حرام زادہ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کے لیے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ محبت اہل بیت کے لیے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ حرام خوروں کو اہل بیت کی محبت ہضم ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی تجھ سے اور تیری آل سے محبت صرف مومن ہی کرے گا، منافق کو تو یہ محبت راس ہی نہیں۔ جس طرح کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، اس طرح حرام خوروں کو اہل بیت کی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ جنگے کی چوٹ پر کہیں گے علی علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو ابن مرجانہ نے جب کہا، کیا کہا تھا علی نے، تو جناب میثم تمار بول اٹھے، میرے مولا نے صفین کے رات میں جب ان کے قدموں میں ان کی خدمت میں تھا، میرے مولا نے کہا اے میثم تجھے ایک حرام زادہ ایسا قتل کرے گا تیری زبان کھینچ لی جائے گی، تجھے تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، ابن مرجانہ نے حکم دیا اسے لٹکاؤ۔ میثم تمار جو ہے اللہ اکبر سولی پر لٹکتے ہوئے سولی کو چوم کر کے کہا اے علی گوار ہے، آپ کی محبت میں میثم سولی کو چوم رہے ہیں، آپ کی محبت۔ اور میثم تمار کون ہے؟ یہ مولا علی کے ایسے شاگرد ہیں، پوری زندگی مولا کی خدمت میں انہوں نے گزاری۔ آپ ان کا ایک واقعہ سننا چاہیں گے؟ میثم کیا کرتے تھے؟ میثم تمار کھجور بیچا کرتے تھے۔ تمار جو ہے وہ کھجور بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دن میثم تمار مولا کے زمانے خلافت میں مدینے کی گلیوں میں بازار میں کھجور بیچ رہے، اسی اثناء میں مولا آئے۔ مولا نے میثم تمار کو دیکھا، میثم تمار نے مولا کا استقبال کیا، جہاں میثم بیٹھتے ہیں وہاں مولا کو بٹھایا۔ مولا کہاں بیٹھے؟ میثم کی جگہ پر۔ اللہ اکبر، اہل عشق کہتے ہیں مولا بیٹھے تو میثم نے اجازت لی، حضور اجازت دے تو تھوڑی سی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت آپ ذرا دیکھ لیں، میں جا کر کے آؤں گا۔ اسی اثناء میں ایک منافق آیا، منافق آ کر کے جب اس نے دیکھا میثم کی دکان پر علی ہے، میثم کی دکان پر علی ہے، موقع اچھا ہے، علی تجارت شناس نہیں ہے، علی کھجور شناس نہیں ہے، کیوں نہ
اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے تو ایک منافق نے اپنی جیب سے کھوٹے سکے نقلی سکے نکالے علی کے ہاتھ میں دیے. علی نے کہا جو چاہے کھجور چن لینا, جو چاہے کھجور چن لینا. اس نے کھجور کی پوٹلی بنائی اور یہ سوچتے ہوئے چلا گیا آج تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا, آج تو علی کو دھوکہ دے کر کے آ رہا ہوں, آج تو علی کو دھوکہ دے کر کے آ رہا ہوں, میسم کا نقصان ہو گیا. گھر گیا, اس نے جب تھیلا کھولا کیا دیکھا, اس تھیلے میں ایک بھی کھجور نہیں ہے, اس میں ایک بھی کھجور نہیں ہے, سارے پتھر ہے. واپس پلٹ کر کے آیا, آ کر کے کہنے لگا مولا یہ میرے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے, میں تو کھجور لینے آیا تھا, میرے تھیلے میں پورے پتھر ہے, پورے پتھر ہی. مولا نے کہا تو نے سودا کون سے اس کی پیسے دے کر کیا تھا, تو نے پیسہ, اور علی کی شان, علی نے پیسہ دیکھا بھی نہیں, علی نے کبھی کھجور بیچا نہیں, پھر بھی یہ علی کی تجارت کی مہارت ہے کہ جو شخص کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں. تمہیں سمیں تمار کا انداز لگائے کیسے محب اہل بیت تھے. تو ابن مرجانہ نے کہا اے میسم تو جس کے ذریعے تو روٹی کماتا ہے, جس کے ذریعے تو جو کھجور بیچتا ہے, اسی کھجور پر تجھے لٹکایا جائے گا. تاریخ گواہ ہے اہل بیت کی محبت میں, مولا علی کی شان پڑھنے کی جرم میں یہ رسول اللہ کے آل کا محب جو ہے وہ درخت پر لٹک رہا ہے. وہ وقت تھا, یہ جان ہے چلی جائے گی, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, 4 دن کی زندگانی ہے. کربلا سے میرے حسین نے اور اس کھجور کے درخت سے لٹک کر جناب میثم تمار نے ہمیں یہ پیغام دیا, لوگوں جان جانی ہے جائے گی, کیا ہی اچھا ہو یہ جان اہل بیت کے نام پر چلی جائے, اہل بیت کے نام پر. اتنا ہی نہیں, آگے بڑھے عزیزان محترم, آپ دیکھیں نا, اللہ اکبر, جناب رشید حجری آپ جانتے ہیں یہ مولا علی کے ایسے شاگرد تھے, ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں رہتے. مولا نے اپنے علم سے 2 علوم سکھائے, ایک علم کا نام علم منایا, دوسرے علم کا نام علم بلایا. پرسوں میں نے کیا پڑھا تھا, حضور نے میرے مرتضیٰ کو علم کے 1000 باب سکھائے. آپ نے کبھی علم منایا علم بلایا کا نام سنا ہے؟ ذرا بولے نا, میرا مولا وہ سکھاتا ہے, ہم نے جو سنا نہیں, میرا مولا وہ پڑھاتا ہے, میرے مولا وہ پڑھاتے ہیں. اسی لیے تھوڑی کہا تھا سلونی, مجھ سے پوچھو میں کہوں گا, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اللہ اکبر, جناب رشید حجری, اللہ نے بڑی جو ہے محبت اہل بیت سے ان کا سینہ جو ہے بھرا ہوا تھا, ہمیشہ بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر, یہ زمانہ ہے تاریخ طبری کے اندر نقل کیا گیا. رشید حجری کو جو ہے وہ مولا علی کے ایک مرتبہ منقبت پڑھ رہے تھے. مولا علی کی جب منقبت پڑھی جا رہی تھی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا, گرفتار کر کے دمشق لایا گیا. لا کر کے ان کے ہاتھ کاٹے گئے. کیا کاٹے گئے؟ ہاتھ کاٹے گئے. کہا, پوچھا کیا اب بھی علی کی منقبت پڑھو گے؟ جناب رشید حجری نے کہا اب تو اور زیادہ پڑھوں گا. پاؤں کاٹے گئے. تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے, حوالہ دے رہا ہوں. پاؤں کاٹے گئے. جناب رشید نے کہا اب تو اور زیادہ کروں گا. کل تک ہاتھ پاؤں تھے, دوسرے کام میں میں لگا رہتا تھا, اب تو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے, اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. جب کسی کام کا نہیں ہوں, سب سے اچھا کام علی کی منقبت پڑھی جائے, علی کی مدح سرائی کری جائے. اللہ اکبر, جناب رشید حجری نے علی کی منقبت ایسی پڑھی جو امویوں کو ہضم نہ ہوئی. تو تاریخ گواہ ہے جناب رشید حجری کی زبان جو ہے ایک جو ہے وہ چیٹے سے ایسی کھینچی گئی کہ اللہ اکبر,
جناب رشید حجری کی زبان نکل آئی، آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنو امیہ نے ہر علاقے کے اندر اپنے ایسے وفاداروں کو، ایسے نمک حلالوں کو بٹھایا تھا جن کا کام تھا بنو امیہ کے قصیدے پڑھے۔ کیا پڑھے؟ قصیدہ، یعنی ان کی تعریف کرے، ان کی تعریف کرے، اموی سلطنت کی، اموی خلافت کی تعریف کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت پر لعنت بھیجے، اہل بیت پر لعن تان بھیجے۔ اگر آپ میں سے کسی کو شک ہو تو آپ مجھ سے ملے، میں دلائل دوں گا، اس لیے کہ یہ مولا کی محفل ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ 90 سال تک منبر رسول پر اہل بیت رسول اللہ پر سب کو شتم کیا گیا۔ آپ ذرا دیکھیں، اٹھائیں تاریخ کو، اٹھا کر کے پڑھیں۔ امام نسائی کا زمانہ ہے۔ امام نسائی جانتے ہیں آپ، سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے سنن نسائی۔ آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہے؟ سنن نسائی کا نام نہیں سنا؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، اسی کے ساتھ جامع ترمذی اور سنن نسائی۔ امام نسائی کو آپ پڑھیں کبھی۔ امام نسائی ایک مرتبہ دمشق پہنچے۔ امام نسائی مولا علی کے شاگردوں میں، امام نسائی اپنے زمانے کے بہت بڑے جلیل القدر عالم، جہاں علم تھا وہیں دل میں محبت اہل بیت بھی تھی۔ مسلمانوں، علم کے ساتھ اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ علم بیکار۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ علم اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ علم بہت مایا ناز ہوتا ہے۔ امام نسائی دمشق کی جامع مسجد پہنچے۔ جب مولا دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے، امام نسائی کی آمد کی جب خبر سب کو ملی، پوری مسجد بھر گئی۔ پوری مسجد میں کھچا کھچ لوگوں کا ہجوم جمع ہوا۔ سب نے کہا آپ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں، منبر حاضر ہے، منبر پر کھڑے ہو جائیں اور رسول اللہ کی حدیثیں بیان کریں، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کریں۔ حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر دمشق پر کھڑے ہیں، مولا منبر دمشق پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولا کی منقبت پڑھ رہے ہیں، خصائص علی پڑھ رہے ہیں، علی کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، علی کا بیان کر رہے ہیں۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کے اس نے کہا اے امام نسائی، آپ علی کی منقبت پڑھ رہے ہیں، علی کی مدح سرائی کر رہے ہیں، علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی بھی شان میں کوئی حدیث پڑھ کر کے سنا۔ کیا کہا؟ مجمع میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا آپ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک حدیث پڑھ کر کے سنائے۔ منبر رسول سے کھڑے ہو کر جناب امام نسائی نے کہا لوگوں، میں نے پوری زندگی حدیث کی خدمت میں حدیث پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دی، لیکن آج تک میری نظر میں بنو امیہ کی فضیلت میں ایک بھی حدیث نہیں نظر آئی۔ بنو امیہ کی فضیلت میں، ان کی شان میں ایک بھی حدیث مجھے نہیں ملی۔ لوگوں نے جو ہے وہ ان پر اصرار کیا، نہیں آپ پڑھیں اس سلطنت کے حوالے سے، تو حضرت امام نسائی نے کہا یہ جان چلی جائے، یہ زبان کٹ جائے، جو رسول اللہ نے نہیں کہا وہ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ تو امام نسائی نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام خصائص علی ہے۔ کیا نام ہے؟ خصائص کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے، اسپیشل کسی کے اندر کچھ ادائیں ہوتی ہیں جو صرف اسی کا خاصہ ہوتی ہے۔ جو امام نسائی نے اتنی بڑی کتاب، آپ میرے گھر آئے میں دکھاؤں گا، کتاب دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے گی۔ صرف کتاب دیکھ کر، اتنی موٹی کتاب، کم سے کم 1000 صفحات پر امام نسائی نے صرف علی کے خصائص لکھے، علی کے خصائص جمع کیے۔ جب دمشق میں کہا گیا لوگوں میں تو صرف اہل بیت رسول اللہ کی شان پڑھتا ہوں، رسول اللہ کی احادیث پڑھتا ہوں، بنو امیہ کی کوئی ان کے حوالے سے کوئی روایت میری نظر میں نہیں ہے، یہ سن کر کے ان بدبختوں کو، ان ظالموں
کو، ان وقت کے حکومت کے چاٹوکاروں کو، بلکہ کہوں دور حاضر کی طرح اندھ بھکتوں کو چاہیے تھا کہ وہ تسلیم کر لیتے، لیکن نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ منبر دمشق پر امام نسائی کھڑے ہیں، وہیں پر ان کو مارنا شروع کیا۔ یہ تاریخ ہے، سیر اعلام النبلہ اٹھا کر کے پڑھے، تاریخ طبری دیکھ لے۔ اگر آپ کو نہیں ملے گا تو میں ذمہ دار ہوں۔ مولا حضرت امام نسائی کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنے زخم آپ پر آئے کہ آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ علی کی مدح سرائی میں ایک اور محب انتقال کر گیا، ایک اور محب جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ محبت اہل بیت جو ہے بابا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ راستے پر کھڑے ہو کر علی علی کہنا اور ہے، میدان میں کھڑے ہو کر ذکر علی کرنا اور ہے۔ یہ شہر رق کا خون مانگتی ہے۔ دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی؟ وہ صرف علی علی کرتے ہیں، وہ صرف علی علی کرتے ہیں، لیکن علی کی زندگی کا ذرہ برابر بھی ان کے اندر کوئی نہ عمل ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی عادت ہے، نہ کوئی طریقہ ہے۔ یہ کیسی محبت اہل بیت ہے؟ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، جسے محبت ہو جاتی ہے اس کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ کیسی محبت اہل بیت ہے؟ محبت اہل بیت میں ہی صحیح، نہ فجر میں آنکھ کھل رہی ہے، نہ ظہر میں مسجد آ رہے ہیں، نہ عصر میں آ رہے ہیں، نہ مغرب میں آ رہے ہیں، نہ عشاء میں آ رہے ہیں۔ جان دینے کا دعویٰ کرنا اور ہے، جان دے کر کے بتانا اور ہے۔ تو آخر میں ایک اور روایت پڑھ کر کے اپنے اور بہت ساری چیزیں میرے اس وقت جو ہے میں جو لکھ کر کے لایا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی تک میں نے 40% بھی نہیں بیان کیا۔ ابھی بہت ہم نے ابھی پڑھنا ہے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ کی تھکاوٹ کا مجھے احساس ہے۔ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، عباسی خلافت ہے۔ کون سی خلافت؟ عباسی خلافت۔ یہاں ابھی میں نے بنو امیہ کو سنایا، اب بنو عباس کو سنیں۔ بنو امیہ کے بعد جو حکومت قائم ہوئی وہ حکومت بنو عباس کی۔ کون سی حکومت؟ بنو عباس کی۔ جو طرز بنو امیہ نے اپنایا تھا وہی طرز بنو عباس نے اپنایا۔ بنو عباس نے وہی طرز اپنائی۔ ان کی پوری دور خلافت میں ان کی سلطنت بنو عباس کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، 6 امام، کتنے؟ ائمہ اہل بیت کے 1-2 نہیں بلکہ پورے 6 اماموں کا قتل بنو عباس کے سر ہے۔ اس میں کون ہے؟ امام جعفر صادق کا قتل کرنے والے، آپ کو شہید کرنے والے بنو عباس۔ امام موسیٰ کاظم کو زہر دینے والے، زہر دلوانے والے کا نام ہارون الرشید کا میں نے کہا تھا نا۔ اسی بات پر میں نے آج کی پوری تقریر کو میں نے لوگ جو ہے ہارون رشید کے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، بڑے مدح سنے، اس کے ہاتھوں پر مولا امام موسیٰ کاظم کا خون ہے۔ اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے پہلے تو کئی سالوں تک مولا امام کاظم کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد ایک جیل سے دوسرے جیل، دوسرے زندان سے تیسرے زندان، مولا امام کاظم کو یہ گھماتا رہا۔ پھر بھی مولا امام کاظم کی محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھی، آخر اس نتیجے پر پہنچا کیوں نہ امام کاظم کو زہر دے دیا جائے۔ تو ہارون رشید نے امام کاظم کو زہر دلوایا، اور ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، کیا ذرا بولے نا، مامون رشید، اور مامون رشید نے جناب امام موسیٰ کاظم کے شہزادے امام علی رضا کو زہر دلوایا۔ اور اسی کے ساتھ معتصم باللہ، یہ بھی عباسی خلیفہ ہے، اس نے امام محمد تقی کو زہر دیا، اور اسی کے ساتھ
معتز باللہ عباسی خلیفہ، اس نے امام علی نقی کو زہر دلوایا. اسی کے ساتھ معتمد باللہ، یہ بھی عباسی خلیفہ ہے، اس نے مولا امام حسن عسکری کو زہر دلایا. یہ جتنے بلے ہیں ان تمام باغڑ بلوں نے اہل بیت رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، انہوں نے یہ عہد کر لیا جہاں جہاں رسول اللہ کے گھر والے نظر آئے وہاں ان کو شہید کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے. عزیزان محترم، تاریخ بغداد و دمشق کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ پڑھ کر کے حیرت میں رہ جائیں گے. رسول اللہ کا جو گھرانہ تھا، رسول اللہ کی جو آل تھی نا، اس آل سے ایک بھینی بھینی خوشبو نکلتی تھی. رسول اللہ کی آل سے، ان کے جسموں سے ایک خوشبو نکلتی تھی. اسی خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے یہ شہزاد جان رسول اللہ ہے. جب اللہ اکبر، جب ان کا ظلم و بربریت بڑھنے لگا تمام عباسیوں کا، تو وہ اہل بیت رسول اللہ کی خوشبو سونگ سونگ کر کے قتل کرنے لگے. اس زمانے کے جو اولیاء تھے، اس زمانے کے جو صوفیاء تھے، انہوں نے اللہ کی حضور دعا کی، اے اللہ یہ رسول اللہ کے شہزادوں کی جسم سے جو خوشبو آتی ہے مولا اس خوشبو کو اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم ان تمام کو شہید کر دے اور رسول اللہ کی آل ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے. تو اس لیے جب دعائیں مانگی گئی اللہ نے وہ خوشبو کو اہل بیت سے اٹھا لیا. تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم و بربریت، یہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، روز اول سے آ رہا ہے. ہمارے سامنے دشمن اہل بیت میں طائف کی گھاٹی ہے، وہ طائف کی گھاٹی ہے، طائف کی وادی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے. اسی کے ساتھ جنگ بدر ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ کربلا ہے، اور بہت سارے معرکے ہیں. تو عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس کے ہم مقلد ہیں، ان کو بھی شہید اس لیے کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت سیدنا زید شہید نفس زکیہ کی اور امام جو ہے باقر کی حمایت میں فتویٰ دیا. فتویٰ دینے کے جرم میں آپ کو قید کر کے زہر دیا گیا. امام شافعی پر جو ہے وہ کوڑے برسائے گئے، ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈالی گئی. کیوں ڈالی گئی؟ وہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھتے ہیں، وہ محبت اہل بیت میں شرسار ہے. ہم بار بار کہتے ہیں جب وہ قصیدہ پڑھتے تھے نا اہل بیت کا تو لوگوں نے کہا تھا امام شافعی رافضی ہو گئے. تو امام شافعی کہتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعت اور رافضیت ہے تو اس زمانے کا سب سے بڑا رافضی میں ہوں. یہ مولا امام شافعی کا قول تھا. اسی کے ساتھ مولا امام احمد بن حنبل، امام مالک، انہوں نے بھی اہل بیت کی، اہل بیت کی حمایت کی، ان پر بھی ظلم و بربریت. اب آخری سنیں، ابن صدیق اللہ اکبر عباسی خلیفہ متوکل ہے، اس کا زمانہ ہے. اس نے اپنے زمانے کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو پڑھانے کے لیے جب اس نے استاد کو تلاش کرنا شروع کیا، ذرا توجہ سے سنیں، استاد شروع کیا گیا تلاش کرنا، تو اس نے خلیفہ متوکل باللہ نے یہ حکم جاری کیا اس زمانے کا جو سب سے بہترین استاد ہو، جو سب سے بڑا محدث ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا ماہر ہو، اس کو اب میرے بیٹوں کا استاد بنایا جائے. چنانچہ جناب علامہ قیوم ابن سکین کو میں نے کسی موقع پر علامہ ابن سکین کا واقعہ، ان کی داستان سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، حصول برکت کے لیے، اس لیے کہ محبان اہل بیت میں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ ذکر بڑا ادھورا لگتا ہے. تو ابن سکین ہے، علامہ قیوم ابن سکین ہے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے جلیل القدر عالم دین، آپ کا شمار تابعین میں، آپ جو ہے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جو ہے وہ اساتذہ اور محدثین میں جانے اور مانے جاتے ہیں. خلیفہ کے محل میں بلائے گئے، آپ پہنچے ہیں، خلیفہ نے کہا یہ محل آپ کا، یہ خادم آپ کے، یہ خزانہ آپ کا، یہ نوکر چاکر آپ کے، یہ ساری چیزیں آپ کی، بس بدلے میں آپ میرے بیٹوں کو پڑھائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟
آپ بدلے میں آپ میرے بیٹوں کو پڑھائیں گے، صرف آپ میرے بیٹوں کو پڑھائیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو لہٰذا محل میں علامہ یعقوب ابن سکیت جو ہیں خلیفہ متوکل کے محل میں ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن خلیفہ متوکل نے ابن سکیت کو دربار میں طلب کیا اور طلب کر کے پوچھا، اے ابن سکیت بتاؤ بچوں کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ تو ابن سکیت نے جواب دیا، اے خلیفہ آپ کے بچے بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہنر مند ہیں، بڑے چالاک ہیں، بڑے قابل ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ خلیفہ متوکل عباسی خلیفہ نے کہا یہ مت بولو میرے بچے کتنے قابل ہیں، کتنے چالاک ہیں، کتنے عقل مند ہیں، میں اپنے بچوں کو جانتا ہوں، ذرا یہ بتا کیا میرے بچے علی کے بچوں سے اچھے ہیں؟ یہ دشمنی ہے اہل بیت، یہ بغض اہل بیت۔ بتا ابن سکیت علی کے بچے بہتر ہیں یا میرے بچے بہتر ہیں؟ وہ محب اہل بیت تھا۔ جب اس نے جناب سکیت نے یہ سنا، عشق اہل بیت سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، جناب ابن سکیت نے خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا، او خلیفہ متوکل تیرے بچے کہاں؟ علی کے بچے کہاں؟ علی کا ایک غلام ہے، غلام جسے دنیا قمبر کے نام سے جانتی ہے، قمبر علی کا غلام ہے، علی کا نوکر ہے، علی کا خادم ہے۔ میری نظر میں تیرے بچے علی کے قمبر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے مقابل بھی تیرے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابن سکیت کا فتویٰ تیرے بچوں سے بہتر علی کے غلام ہے۔ فتویٰ آیا، حکم ہوا ابن سکیت کو لٹاؤ۔ اپنے پاؤں میں جلاد کو لوہے کے میخوں کی وہ چپل اور جوتے پہنے اور ابن سکیت کے پیٹھ پر وہ کودے، ابن سکیت پر، اللہ اکبر، ابن سکیت کو لٹایا گیا۔ جلاد جو ہے وہ لوہے کے جوتے، نوکیلے جوتے پہن کر ابن سکیت کی ننگی پیٹھ پر جو ہے وہ تھناور بدبخت جو ہے وہ جلاد جو ہے ابن سکیت کی پشت پر جب کودتا ہے، پوچھا جاتا ہے بتاؤ علی کے بچے اچھے ہیں یا میرے بچے؟ ابن سکیت ان چوبتے ہوئے میخوں کی لذت کو لے کر کے کہتے ہیں علی کے بچے ہی اچھے ہیں، علی کی آل ہی اچھی ہے، علی کی آل ہی اچھی ہے۔ اسی اسنا میں اس محب اہل بیت نے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا